वडेरे की रखेल एपिसोड नंबर 4। ये मेरी जिंदगी की पहली लड़ाई थी। 2 मिनट सांस दुरुस्त करने के बाद मैं सीधा हुआ राजू को हिलाकर देखा तो अलमारी की चाबियां मुझे उसके नीचे से मिल गईं। मैंने फुर्ती से अलमारी को खोला तो खोलते ही मेरी आंखें पटी की पटी रह गईं। अलमारी के अंदर एक खाने में बड़े बड़े नोटों की गड्डियां चुनी हुई थीं, जबकि दूसरे खाने में कुछ मलबूसात पड़े थे। सबसे निचले खाने में चंद राइफलें और उनका एमुनेशन पड़ा हुआ था। राइफलें देखकर मेरी आंखें चमक उठीं, लेकिन मुझे किसी और चीज की तलाश थी। मैंने पीछे होकर नजर दौड़ाई तो अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने में नोटों की गड्डियों के साथ ही मुझे वो चुरमी थैली नजर आ गई जिसमें हीरे थे। मैंने थैली खोली और उसमें हाथ डालकर एक हीरा बाहर निकालकर अपनी हथेली पर रखते हुए उसे देखने लगा। रोशनी में हीरा पूरा आबोताब से चमक रहा था। फिर कुछ सोचकर मैंने थैली वापस रखी और मुड़कर राजू की तरफ देखा, जो कि अभी तक बेहोश था। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो मुझे मेरे मतलब की चीज नजर नहीं आई। फिर मेरी नजर घूमती हुई राजू पर ही आन टिकी। राजू ने भी शलवार कमीज पहनी हुई थी, मतलब शलवार में नाला जरूर होगा। मैंने टटोल कर उसका नाला खोला और जोर लगाकर शलवार से बाहर निकाल लिया। राजू को पहलू के बल लटाते हुए उसके हाथ पीछे करके बांध दिए। फिर आगे बढ़कर मैंने तय खाने का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने से उम्मीद थी कि अंदर की आवाज बाहर तक नहीं जाएगी। फिर अलमारी से एक कमीज निकालकर उसे पट्टियों में फाड़ दिया। इन पट्टियों से मैंने राजू की टांगें भी बांध दी और बाकी मांदा पट्टियों का गोला बनाकर उसके मुंह में ठोंस दिया। ये सब करने के बाद मैंने दूसरे आदमी की तरफ देखा तो उसकी खोपड़ी से खून बह बह कर कालीन को दागदार कर चुका था। फिर मैंने फ्रिज खोली और अंदर से ठंडे पानी की बोतल निकालकर आधी बोतल अपने मैदे में उतारी और बाकी पानी राजू के चेहरे पर उंडेल दिया। चंद लम्हों बाद ही राजू होश में आ गया। कुछ देर तो वो खाली नजरों से मुझे देखता रहा। फिर जब उसके दिमाग को सूरत हाल की समझ आई तो वो अपने हाथों और पांवों को झटके देते हुए ऊं ऊं करने लगा। राजू को होश दिलाने से पहले मैंने अपनी चादर वापस चेहरे पर लपेट ली थी। पहले मारा मारी में वो ठीक से मेरा चेहरा नहीं देख पाया था। होश आने के बाद मैंने उसको गाली देते हुए कहा, ओ साले, अभी जुबान जरा काबू में रखने और शोर ना मचाने का वादा करे तो मैं तेरे मुंह से कपड़ा निकालता हूँ। उसके हाँ में सर हिलाने पर मैंने आगे बढ़कर उसके मुंह से कपड़ा बाहर निकाल लिया। कौन है तू? उसने गुस्सेली सरगोशी की। मैंने कुछ लम्हे सोचने के बाद अपने चेहरे से चादर हटा दी। मुझे देखकर उसकी आंखें फैल गईं। उसकी हालत देखकर मैं समझ गया कि वो मुझे अच्छी तरह से जानता है। मुझे देखते ही उसने मुझसे एक नाजेबा रिश्ता जोड़ा और उसके मुंह से बौछार की सूरत में गालियां निकलना शुरू हो गईं। मैंने एक जोर का तमाचा उसके गाल पर मारा और फिनाते हुए बोला कि अब तूने एक भी गाली बकी तो तेरी जुबान काट दूंगा। साथ ही जमीन पर पड़ा गरारीदार चाकू उठाकर उसकी आंखों के सामने लहराया। वो चाकू को नजरअंदाज करते हुए बोला, क्या चाहते हो? मुझे ऐसे क्यों बांधा हुआ है? तुम जानते नहीं हो कि हम कौन हैं? मैंने खड़े होते हुए एक ठोकर उसके जबड़े पर मारी तो उसके मुंह से एक धाड़ बरामद हुई। बेगैरत के बच्चे हो तुमने मेरे बाप पर हाथ उठाया और इस मासूम शाकर का क्या कसूर था जिसे तुमने मार डाला? मरने की बात सुनकर एक लम्हे के लिए उसका चेहरा तारीख हो गया। फिर वो संभलते हुए बोला, तुमने पहले मेरी कजन शबीना के साथ बदतमीजी की, मैं बर्दाश्त कर गया। फिर कल तेरे बाप ने मेरे पापा को गाली दी। तुम लोगों को क्या लगा हम आसानी से हजम कर जाएंगे? नहीं। और अब तुम हवेली के अंदर घुसकर मुझसे उलझ गए। हम तुम्हारा नामो निशान तक मिटा देंगे और तेरी बहन को उठा लेंगे और नंगा नचवाएंगे। उसके मुंह से ये बकवास सुनना थी कि मेरे दिमाग पर जैसे छिपकली सी रेंग गई। दम सिमट कर मेरी आंखों में आ गया। मैं अजीब लहजे में बोला, कमीने, तू मेरी बहन को उठाएगा, नचाएगा और उसके आगे अल्फाज मेरे मुंह में ही अटक गए। जब मेरे मुंह से आवाज निकली तो अपनी आवाज सुनकर मुझे ठीक ठाक तसल्ली हुई। इस वक्त मेरे लहजे में वो दरिंदगी थी जो शायद पत्थर को भी पानी कर देती। मैं यकायक उसके पास बैठा और एक हाथ से उसका जबड़ा इतनी जोर से खींचा कि दर्द के मारे उसका मुंह खुल गया। मैंने दूसरे हाथ से कपड़ा फिर से उसके मुंह में ठोंस दिया। फिर सोफे से ल्यूगर उठाकर मैं उसकी टांगों के बीच बैठते हुए गर्राया,
तुझे मैं जिंदा छोड़ूंगा तो ही ये सब कर पाएगा ना। उसके साथ ही मैंने उसकी शलवार कमीज खींचते हुए ल्यूगर के आगे साइलेंसर की नाल पूरे जोर से उसके मुंह में घुसाई और पागलों की तरह ट्रैगर दबाता गया। उसके मुंह से चीख भी ना निकल सकी। मुझे होश तब आया जब गन से ट्रिच की आवाज सुनाई दी। मैं 5 मिनट तक वहीं सोफे पर बैठकर अपने आप को काबू पाता रहा। थोड़ी देर बाद जब दिमाग कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ तो मैंने अलमारी में से चुरमी थैली उठाई। अच्छी तरह तलाशी लेने पर मुझे अलमारी से ही ल्यूगर का एम्यूनेशन भी मिल गया, जो कि 3 डब्बों की शक्ल में था। मैंने एम्यूनेशन अपनी जेबों में डाला, ल्यूगर की नाल सोफे के साथ रगड़कर साफ की और तहखाने से निकल आया। अब चूंकि मेरा बदला भी पूरा हो चुका था और मैं हीरो की शक्ल में भी सियालों को एक कारी ज़रब लगा चुका था, तो अब मुझे यहाँ से निकलने की फिक्र थी। मैं दबे कदमों चलता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर पहुंचा और आसपास देखकर वहां से बाहर निकला। चंद लम्हों बाद मैं कॉरिडोर क्रॉस करके सेहन की तरफ खुलने वाले दरवाजे के पास पहुंच चुका था। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकलने लगा, सामने से अचानक कोई अंदर की तरफ मुड़ा और मैं ना चाहते हुए भी उससे टकरा गया। जिससे मैं टकराया उसने संभलने के लिए हवा में हाथ मारे तो मेरी चादर का पल्लू उसके हाथ में आया, जिसे खींचते हुए वो जमीन पर जा पड़ा। चादर का पल्लू उसके हाथ में होने की वजह से मेरे जिस्म को एक झटका लगा और चादर खुल के नीचे गिर गई। मुझे टकराने वाला भी फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। वो चौधरी का पालतू कुत्ता शाहनवाज था। जैसे ही उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी तो वो हैरत से चिल्लाया, ओए कमाले तू। साथ ही उसका हाथ अपने नेफे की तरफ बढ़ा। मेरे हाथ में भी ल्यूगर पकड़ा हुआ था। मैंने एक झटके से हाथ आगे किया और ट्रिगर दबा दिया। अरे ये क्या! गोली निकलने की बजाय ट्रिच की आवाज निकली। मुझसे एक संगीन गलती हो चुकी थी। अलमारी से एम्यूनेशन तो उठा लिया, लेकिन जल्दी जल्दी में गोलियां भरना भूल गया। अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं डब से अपना रिवॉल्वर निकालता। मेरे पास एक आखिरी रास्ता था जिस पर मैंने फौरी अमल किया। मैंने मेकानिकी अंदाज में अपनी टांग चलाई और एक ठोकर शाहनवाज के पेट में मारी। वो ऊग की आवाज के साथ ऊंधा हुआ तो मैंने उसकी तरफ छलांग लगाई, लेकिन वो एकदम संभल कर चीखते हुए दाहिनी तरफ भागा। उसके चिल्लाने के साथ ही दूसरी तरफ से भी किसी की चीखने की आवाज सुनाई दी। लाजमी सी बात थी कि उसकी आवाज पहरेदारों ने सुन ली थी और अब मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं उसके पीछे भागता। चुनाचा मैंने उसका ख्याल छोड़ा और भागते हुए सेहन क्रॉस करके बाहर वाली दीवार के पास पहुंच गया। जैसे ही मैं दीवार के पास पहुंचा तो एक धमाका मेरे सर पर हुआ। मैं वहीं जमीन पर गिर गया। यह धमाका गोली का था जो कि नौशाद ने चलाई थी। वो वहीं से बैठी हुई आवाज में चिल्लाया, भाया जल्दी करो। मैं 2 कदम पीछे हुआ और फिर भागते हुए जंप मार कर दोनों हाथों के बल दीवार के किनारे पर लटक गया। उसी वक्त नौशाद ने एक मर्तबा फिर गोली चलाई और चीखा, भाया निकलो। मैंने हाथों के जोर पर अपना पूरा जिस्म उठाया और दीवार पर लेट कर दूसरी तरफ कूद गया। उस तरफ जमीन जरा नीची थी, लेकिन नरम होने की वजह से मैं किसी किस्म की चोट से महफूज रहा। इतनी देर में नौशाद भी दरख्त से नीचे उतर आया। मैंने भी ल्यूगर डब में डाला और अपना रिवॉल्वर हाथ में पकड़ लिया। हवेली में हर तरफ हाहाकार मची हुई थी। हम दोनों एक दूसरे के पीछे भागते हुए कमाद में दाखिल हो गए। हमारे पीछे लोगों के चिल्लाने और भागने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। चंद एक गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन हम लोग रुके बगैर खेतों के अंदर अंदर से ही भागते हुए अपने डेरे पर पहुंच गए। डेरे पर जाकर मैंने नौशाद को सारी बात बताई और ल्यूगर भी दिखाया। हीरों वाला किस्सा दानिस्ता गोल कर गया। राजू की मौत का सुनकर नौशाद खुशी से बोला, भाया अच्छा किया जो धरती के इस बोझ को कम किया। लेकिन शाहनवाज वाले टकराव का सुनकर वो पहले थोड़ा सा परेशान हुआ, फिर कंधे झटक कर बोला, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल वो लोग खुलेआम कोई इंतकामी कार्रवाई करते वक्त लाखों बार सोचेंगे और हम इतनी देर तक कोई ना कोई तरकीब सोच लेंगे। फिलहाल आप यहाँ आराम करो, आपका घर जाना ठीक नहीं। हम लोग काफ़ी देर तक ऐसी ही बातें करते रहे। फिर नौशाद बोला, भाया मैं गांव जाता हूँ और वहाँ के हालात देखकर थोड़ी देर बाद वापस आऊँगा। मेरे सारे हिलाने पर वो उठा और पिस्तौल डब में लगाकर वहाँ से निकल गया। मैं कुछ देर तो चारपाई पर लेटा रहा, फिर अचानक मुझे हीरो की याद आई तो मैं उठ बैठा। काफ़ी देर सोचने के बाद मुझे एक महफूज जगह सूझ गई। मैं अपनी जगह से उठा और कमरे से बेलचा उठाकर खेतों में निकल गया।
کھیت میں جا کر ادھر ادھر جگہ ڈھونڈنے لگا۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد میں نہر کی طرف چل پڑا۔ نہر کے ساتھ ساتھ کیکر کے درختوں کی بہتات تھی۔ یہ درخت بہت پرانے تھے۔ میں کافی پرانے لیکن نسبتاً مضبوط درخت کے پاس گیا اور بیلچے سے درخت کی جڑوں کے پاس ہی زمین کھودنے لگا۔ کافی گہرا گڑھا مار کے میں نے ایک شاپر میں اچھی طرح لپیٹ کر ہیروں کی تھیلی، لیوگر اور اس کا ایمونیشن احتیاط سے گڑھے کے اندر رکھے۔ پھر اس کے اوپر کافی سارا گھاس پھونس ڈال کر دوبارہ مٹی ڈال کر گڑھا بند کر دیا۔ اس درخت کو ترتیب کے حساب سے نمبر لگا کر میں نے ذہن نشین کر لیا اور تازہ کھدے ہوئے گڑھے پر اس انداز میں تھوڑی پرانی مٹی اور گھاس وغیرہ ڈال دی کہ کسی کو شک نہ ہو یہاں زمین کی تازہ کھدائی ہوئی ہے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں دوبارہ جا کر سگریٹ سلگاتے ہوئے چارپائی پر لیٹ کر گہرے گہرے کش لینے لگا۔ کافی دیر گزر گئی، تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے تھے، مگر نوشاد واپس نہیں آیا۔ اب رات کا تقریباً 1 بج چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے نوشاد اپنے گھر چکر لگانے چلا گیا ہو، آخر وہ بھی تو پوری رات سے غائب تھا نا۔ سوچتے سوچتے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی میری آنکھ لگے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دھپ دھپ کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے فٹافٹ اپنا ریوالور چیک کیا اور گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ دھپ دھپ کی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی بھاگتا ہوا میری طرف ہی چلا آ رہا ہے۔ چند لمحوں بعد ہی آنے والا میری نظروں کے سامنے تھا۔ وہ نوشاد کا چھوٹا بھائی ٹونی تھا، جو کہ نوشاد سے 1 سال چھوٹا تھا۔ ٹونی بھاگتا ہوا ڈیرے کی طرف ہی آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں اوٹ سے باہر نکل آیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی چلاتے ہوئے بولا، کمال بھائی، وہ وڈے چودھری اور اس کے گماشتے آپ کے گھر میں گھس گئے ہیں اور توڑ پھوڑ کرتے ہوئے سب کو مار رہے ہیں۔ پھر روتے ہوئے بولا، ان کو روکنے کے لیے نوشاد بھائی آگے گیا لیکن انہوں نے نوشاد بھائی کو مار ڈالا۔ ٹونی کی بات سن کر میری آنکھوں کے آگے جیسے سرخ چادر سی تن گئی۔ مجھے نہیں یاد کہ میں کیسے وہاں سے بھاگتے ہوئے نکلا اور کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتا ہوا گاؤں کی آبادی تک پہنچا۔ راستے میں 2-3 جگہ میں نے ٹھوکر کھائی اور زمین پر لڑکھنیاں کھاتے ہوئے گرا، لیکن جیسے ہی میری آنکھوں کے سامنے گھر والوں کے چہرے آتے میں پھر سے اٹھ کر بھاگ پڑتا۔ یوں ہی گرتے پڑتے 15 منٹ میں آبادی میں پہنچ گیا۔ دور سے ہی مجھے اپنے گھر کی طرف سے آگ کی لپیٹیں اٹھتی دکھائی دی۔ میں بھاگتے ہوئے گھر کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ میرا پورا گھر آگ میں جل رہا تھا اور وڈے چودھری کے 2 بیٹے ہاشم اور کامران اپنے 3-4 کماشتوں کے ساتھ جیپ میں بیٹھ کر تیزی سے نکل رہے تھے۔ میں نے بھاگتے بھاگتے ریوالور نکالا، لیکن اس سے پہلے کہ میں گولی چلاتا وہ میری رینج سے دور نکل گئے تھے۔ انہوں نے مجھے آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ مجھ سے وہیں ٹکرا جاتے۔ جیسے ہی میں گھر کے دروازے پر پہنچا اور اندر جانے کی کوشش کی، تبھی ایک سائیڈ سے چیموں کی ماں اور نوشاد کی ماں نکلی اور انہوں نے مجھے اپنے بازوؤں میں کس لیا۔ نہیں پتر، ہم تمہیں اندر نہیں جانے دیں گے۔ میں نے سرخ انگارہ آنکھوں سے انہیں دیکھا اور زور لگا کر ایک جھٹکے سے اپنا آپ چھڑوایا اور بھاگتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ ویسے تو سارے گھر کو آگ لگی ہوئی تھی، لیکن امی اور بینا کا کمرہ بری طرح جل رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے ایک کمبل نظر آیا جو کہ امی نے کل سے دھو کر دیوار پر خشک ہونے کے لیے ڈالا ہوا تھا۔ میں نے پھرتی سے اپنے اوپر لپیٹا، خاص طور پر اپنے سر، چہرے اور گردن کو چھپایا اور ایک چھلانگ مار کر آگ میں سے ہوتا ہوا کمرے کے دروازے پر جا پڑا۔ دروازہ پہلے ہی کافی جل چکا تھا، میرا بوجھ برداشت نہ کر پایا اور ایک چرچراہٹ کے ساتھ ٹوٹ کر اندر گرتا چلا گیا۔ اندر جاتے ہی میں نے کمبل اتار کر ادھر ادھر دیکھا تو مجھے ابو اور بینا دونوں نظر آ گئے۔ ابو کا جسم تو بری طرح سے جل رہا تھا، بینا کا جسم بھی جل چکا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے ان دونوں کے اوپر باقاعدہ پیٹرول ڈال کر آگ لگائی گئی ہو۔ وہ دونوں اپنی سانسیں پوری کر چکے تھے۔ میں نے روتی انگارہ آنکھوں سے امی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو امی کو کہیں نہ پا کر زور سے چیخا، امی جان، امی جان! میں جتنی شدت سے چیخا تھا اتنی شدت سے دھواں میرے پھیپھڑوں تک پہنچ گیا اور میں بری طرح سے کھانستا ہوا لڑکھڑا کر جلتے ہوئے دروازے پر گرا۔ آگ کی لپٹیں میرے چہرے پر لگیں، تکلیف سے میری چیخیں نکل گئیں۔ میرے چہرے پر یوں جلن ہو رہی تھی جیسے کھلے زخموں پر مرچیں ڈال دی گئی ہوں۔ میں خود کو سنبھالتے ہوئے کمرے سے چھلانگ مار کر باہر نکلا۔ باہر آتے ہی کھانستے کھانستے میں حلق کی پوری شدت سے چلایا، امی! تبھی اچانک مجھے جیسے ایک کمزور سی آواز سنائی دی۔ میں نے سر گھما کر دیکھا تو مجھے اپنے کمرے کی طرف سے دوبارہ آواز سنائی دی۔
میں واضح طور پر امی کی آواز پہچان گیا۔ میں اپنے کمرے کی طرف بھاگا تو امی راستے میں ہی دیوار کی اوٹ میں زمین پر پڑی دکھائی دی۔ میں وہیں ان کے پاس دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ ان کا پورا جسم بھی بری طرح سے جلا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیسے وہ گھسٹتے ہوئے وہاں سے یہاں تک پہنچی تھی۔ شاید مجھے ہی ڈھونڈتے ہوئے ادھر آ گئی ہوں گی۔ امی کی حالت بہت خراب تھی، ان کا سانس بھی رک رک کر آ رہا تھا۔ میں نے احتیاط سے ان کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور روتے ہوئے بولا، امی یہ کیا ہو گیا؟ تو امی نے جیسے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ میں نے فوراً سے سر جھکا کر اپنے کان ان کے لبوں کے پاس کیے تو امی کی مدھم سی آواز سنائی دی، کمال پتر، وڈے چودھری کے سب لوگوں نے ہماری آنکھوں کے سامنے بینا کی بے حرمتی کی، اس کی عزت لوٹ لی۔ اتنا کہتے ہی امی کو ہچکی آئی اور وہ ہچکی ان کی سانس کی ڈور کاٹ چکی تھی۔ میرا سینہ غم اور غصے سے لبریز ہو گیا۔ پھر تکلیف اور غم دونوں کی شدت برداشت نہ کر پایا اور وہیں بے ہوش ہو کر امی کے ساتھ ہی گرتا چلا گیا۔ پتہ نہیں کب تک میں بے ہوش پڑا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو ایک بیڈ پر موجود پایا۔ میرے چہرے پر چاروں طرف پٹیاں لپیٹی ہوئی تھیں، جسم پر بھی جا بجا پٹیاں چڑھی ہوئی تھیں۔ میں نے سر گھما کر دیکھا تو کوئی انجان سا کمرہ تھا، لیکن سارے آلات بالکل کسی ہسپتال کی طرح لگتے تھے۔ بیڈ کے ساتھ لگا ہوا سٹینڈ اور اس کی لٹکتی ہوئی بوتل اور کمرے کے اندر موجود سفید چادریں اس امر کا واضح اشارہ تھیں کہ میں کسی ہسپتال کے بیڈ پر ہی پڑا ہوا ہوں۔ پر مجھے یہاں لے کر کون آیا؟ ابھی اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک نہایت خوبصورت لڑکی نرس کے لباس میں اندر داخل ہوئی۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر بولی، اوہ تو آپ کو ہوش آ گیا، میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ میں نے کمزور سی آواز میں اسے پکارا، رکو میری بات سنو۔ تو وہ پلٹ کر میری طرف آئی اور بولی، ہاں کہو۔ تو میں نے پوچھا کہ میں کہاں ہوں اور مجھے یہاں کون لایا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ آپ اس ٹائم لاہور کے ایک پرائیویٹ کلینک میں ہیں اور میں نہیں جانتی کہ آپ کو کون لایا ہے۔ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ آج پورے 4 دن بعد ہوش میں آئے ہیں۔ اب زیادہ باتیں مت کریں، بولنا آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ امی، ابو اور بینا کو یاد کر کے میری آنکھیں بھر آئیں۔ چند منٹ بعد ایک ڈاکٹر اور 2 نرسیں کمرے میں داخل ہوئیں۔ ڈاکٹر نے اچھی طرح میرا چیک اپ کیا اور مجھ سے چند باتیں کر کے میری ذہنی حالت چیک کرنے کے بعد واپس جانے لگا۔ تو میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ ڈاکٹر مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے؟ تو ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے بے ہوشی کی حالت میں ٹونی نام کا ایک جوان لایا تھا۔ ابھی وہ باہر ہی ہے، میں اس کو بھیج دیتا ہوں، لیکن دوست زیادہ باتیں مت کرنا، تمہیں ابھی ریسٹ کی ضرورت ہے۔ میرے اسباب میں سارے لانے پر ڈاکٹر نرسوں سمیت باہر چلا گیا۔ صرف 2 منٹ بعد ہی ٹونی اندر آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے پاس بیٹھ کر بولا، کمال بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا، ٹونی یہ سب باتیں چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھے یہاں کیسے لے کر آئے اور وہاں کیا کیا ہوا؟ ٹونی نے بتانا شروع کیا، بھائی اس دن رات کو نوشاد بھائی گھر آیا تو اس نے آتے ہی امی سے 2 آدمیوں کا کھانا بنانے کو کہا۔ شاید وہ کھانا اپنے اور آپ کے لیے ہی بنوا رہا تھا۔ اسی وقت گھر کے باہر کچھ لوگوں کی موجودگی اور کھٹ پٹ کی آواز سن کر نوشاد بھائی بھاگتے ہوئے گھر سے نکلا۔ نوشاد میرا ہمسایہ تھا اور اس کا گھر میرے گھر کی داہنی سائیڈ پر تھا۔ باہر وڈے چودھری کے 2 بیٹے اور اس کے چند آدمی دیوار پھاند کر آپ کے گھر میں گھس رہے تھے۔ جتنی دیر تک نوشاد بھائی وہاں پہنچا، انہوں نے گھر میں گھس کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ان لوگوں کے پاس اسلحہ اور بڑے بڑے چاقو تھے۔ نوشاد بھائی گھر کا دروازہ بند دیکھتے ہی اپنی سائیڈ سے دیوار پھلانگ کر آپ کے گھر میں کودا۔ جیسے ہی اس کے پاؤں اندر لگے، انہوں نے نوشاد پر حملہ کر دیا۔ ان کتوں نے چاقو کے ساتھ نوشاد کی آنتیں ادھیڑ ڈالی اور اسے مردہ سمجھ کر دیوار کے اوپر سے واپس پھینک دیا۔ میں بھاگ کر نوشاد کے پاس گیا تو اس نے اٹکتے ہوئے آخری سانسوں میں بس چند الفاظ کہے، بہو کمال ڈیرے پر ہے۔ اتنا کہہ کر اس کی گردن ڈھلک گئی۔ میں وہاں سے بھاگتا ہوا نکلا اور آپ کے پاس پہنچ گیا۔ باقی کی کارروائی آپ کو معلوم ہے۔ جب میں بھاگتا ہوا واپس پہنچا تو لوگ آپ کے گھر والوں کو گھر سے باہر نکال کر چارپائیوں پر ڈال رہے تھے۔ نوشاد، چاچا اور بینا کی لاشیں دیکھ کر میری اپنی حالت خراب تھی۔ میں احتیاطاً اندر جھانکنے چلا گیا۔ دیوار کی اوٹ سے جیسے ہی میں آگے بڑھا، میں نے آپ کو اور چاچی کو اس حالت میں دیکھا۔ چاچی کی سانسیں پوری ہو چکی تھیں۔ پھر پتہ چلا کہ آپ زندہ ہیں، تو میں چھیموں کی مدد سے آپ کو دیوار سے گزار کر چھیموں کے گھر لے گیا۔ اس کے سارے گھر والے اس وقت باہر تھے۔
फिर मैंने सोचा कि चाची को कोई ना कोई तो ढूंढ ही लेगा, इसलिए मैं आपको फौरन आपकी ही गाड़ी जो कि अहाते में खड़ी थी डालकर डिस्पेंसरी ले गया। वहां से डॉक्टर इम्तियाज को साथ बिठाया और हम लोग आपको सीधा यहाँ ले आए। आपकी हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए आपको इलाज के दौरान मुसलसल बेहोश रखा गया। अब डॉक्टर इम्तियाज से डिस्पेंसरी के नंबर पर राब्ता करता रहा हूँ मैं और वहाँ के हालात मालूम करता रहा हूँ। मैंने नम आंखों के साथ पूछा कि टोनी मेरे अम्मी अब्बू बीना और नौशाद। इतना कहकर मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा तो उसने बोझल लहजे में बताया, भाई उनको उसी दिन गांव के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था। चाहे मेरा दुख बड़ा था लेकिन भाई तो उसका भी मरा था। मैंने अपनी आंखें मूंद लीं और आंखों के आंसू पीने की कोशिश करने लगा। अगले 20-22 रोज तक उसी क्लिनिक में रहा। टोनी ने दिन रात मेरा ख्याल रखा। अब मेरी जलन खत्म हो चुकी थी लेकिन जख्मों पर खिरंड अभी बाकी था। इन दिनों मैं डॉक्टर इम्तियाज की वसातत से सिर्फ इतना पता चला कि सियालों के ख्याल में वो मुझे मार चुके थे। वो नौशाद को ही कमाल समझ बैठे थे। मेरे बारे में सिर्फ डॉक्टर इम्तियाज के अलावा टोनी, चीमो और उन दोनों की माएँ जानती थीं, मगर उन्होंने इस बात का किसी से भी जिक्र नहीं किया। वैसे गांव में पुलिस गई थी और इस सारे केस को डाकुओं की कारस्तानी कहकर मामला निपटा दिया था। गांव वाले सब जानते थे लेकिन सियालों के डर से किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। हत्ता के चौधरी रहमत अली कड़ियाल ने भी इस मामले में ज्यादा सरगर्मी नहीं दिखाई, पता नहीं क्यों। हालांकि वो अब्बू जान के साथ काफी दफा मिल चुका था लेकिन फिर भी उसने कोई खास सरगर्मी नहीं दिखाई। पुलिस बाद में भी 1-2 बार वहां गई, फिर केस दाखिले दफ्तर कर दिया। मैं दिल ही दिल में कसम खा चुका था कि मेरी दुनिया तो लुट ही गई है, पर अब सियालों के खानदान के किसी एक फर्द को भी जिंदा नहीं छोड़ना, चाहे मर्द हो या औरत। सबको अजियतनाक मौत मारूंगा। मेरी बीना का क्या कसूर था? हर वक्त माँ की कही हुई आखिरी बात याद आती कि उन्होंने वालिदैन के सामने बीना की इज्जत लूट ली। काफी दिन इसी अजियत के साथ गुजार दिए। फिर एक दिन जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो रात के वक्त मैं छुपते छुपाते क्लिनिक से निकल आया। उस वक्त टोनी गांव गया हुआ था, उसने सुबह वापस आना था। आते वक्त मैंने क्लिनिक के ही एक मरीज का मफलर उठाकर अच्छी तरह चेहरे पर लपेटा और बाहर निकल गया। मेरी जेबों में 1 रुपया भी नहीं था। ये लाहौर का ही एक पोश इलाका था। मैं आम रास्तों से हटकर चलता हुआ रायवन रोड की तरफ जाने लगा। रास्ते में एक ट्रैक्टर ट्राली वाले से लिफ्ट ली जो कि ईंटें लेकर पत्तों की जा रहा था। मतलब वो मेरे गांव के बाहर वाले रोड से गुजरता। 1 घंटे बाद मैं अपने गांव वाले स्टॉप पर उतर गया और सुस्त रवि से चलता हुआ गांव के अंदर जाने वाली सड़क पर चल पड़ा। मैंने जहन में यह सोचा हुआ था कि अगर किसी को सड़क पे आते देखूंगा तो रास्ते से हटकर खेतों में छुप जाऊंगा, लेकिन उसकी ज़रूरत ही पेश नहीं आई क्योंकि रात अंधेरी हो चुकी थी, इसलिए सारा गांव सो रहा था। मैं चलते चलते गांव की साइड से होता हुआ सीधा अपने डेरे की तरफ बढ़ गया। डेरे पर पहुंचकर मैं सीधा नहर के साथ वाले कीकर के दरख्तों की तरफ गया जहां मैंने हीरे और गन छुपाई थी। डेरे के कमरे से मैंने बेलचा उठाया और मतलूबा जगह पर पहुंचकर आहिस्ता आहिस्ता जमीन खोदने लगा। खुदाई के दरमियान लगने वाले झटकों से मेरे चेहरे पर एक दफा फिर से जलन होना शुरू हो गई, लेकिन मैं हिम्मत से लगा रहा। फिर थोड़ी सी मेहनत के बाद मैं घड़े से वो शापर निकालने में कामयाब हो गया। गन निकालने के बाद मैंने अच्छी तरह से उसे चेक किया। गोलियां भरने के बाद एक बेआवाज फायर भी करके देखा। ल्यूगर पूरी तरह वर्किंग ऑर्डर में था। हीरों की थैली मैंने वापस घड़े में डाली और घड़ा पुर करने के बाद तेज तेज कदमों से वड्डी हवेली जानिब चल पड़ा। मैं नहीं जानता था कि हवेली में कितने लोग हैं। असलहा तो जाहिर है उनके पास खूब होगा, लेकिन मुझे अपने घर वालों की मौत और बीना की बेहुरमती का बदला लेना था। इसलिए बिला थकान और बगैर किसी हिचकिचाहट के हवेली की तरफ कदम उठाता गया। मैं अपने सुलगते हुए दिमाग के जेरे असर हाथ में ल्यूगर लिए मरने या मार देने का है दिल में लिए हवेली की तरफ कदम बढ़ाता जा रहा था कि तभी एक मोड़ क्रॉस करते ही मेरे बाएं पहलू कमाद की फसल से एक साया बरामद हुआ और मुझे लेते हुए खेत में जा पड़ा। मैं गिरते हुए यकदम पलटा और ल्यूगर वाला हाथ ऊपर उठाया ही था कि अपने सामने नादर को देखकर शशदर रह गया। नादरे को देखते ही मेरे आंसू बह निकले और मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। सच कहते हैं, जब भरी दुनिया में आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हो और ऐसे में कोई अपना मेहरबान मिल जाए तो यूं लगता है
کہ انسان تیز کڑک دھوپ سے ایک دم مہکتے ہوئے گلزار کے سائے میں آ گیا ہو۔ روتے روتے میری ہچکی بند گئی اور اس میں ٹوٹے ہوئے الفاظ میں نادر کو سب بتانے کی کوشش کرنے لگا تو نادر نے میری پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، نہ سجن نہ، مردیاں اکھاں چوں اتھرو نہیں وگنے چاہیے، میں سب جان گیا، تیرے اتے کی مصیبت آئی، کی ہویا، کنے کیتا، مینوں سب پتا لگ گیا، پر کمالے اجے اور ویلا نہیں آیا کہ اسی انہاں نال ٹکر لئیے۔ مناسب وقت دا انتظار کر کے تے اونی دیر تک اپنی کھوئی ہوئی طاقت بحال کر، ویکھ میرے سونے ویر تو اپنا کی حال کیتا ہویا ہے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے خود کو نادر سے الگ کیا اور بولا، نہیں نادرے، آج مجھے مت روک، میں تو اپنے پیاروں کو تو دفنا نہیں سکا، پر قسم کھاتا ہوں کہ ان کنجروں کے بچوں کو بھی دفن ہونے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ نادر نے سختی سے میرا بازو پکڑ کر لیوگر چھینتے ہوئے کہا، کمالے کی ہو گیا؟ کی گل تینوں اپنے نادر تے یقین نہیں؟ میرا ویر، میں ہر طرح تیرے نال ہاں، موت بھی آؤ گی تے تیرے تو پہلے میں انہوں ٹکراں گا، پر میری گل مان جا، ہجے وہ وقت نہیں آیا، چل اتھوں کسے مناسب جگہ تے بیٹھ کہ ساری گل تینوں سمجھاندا واں۔ نادر کے مجبور کرنے پر میں اس کے ساتھ واپس چل پڑا۔ کچھ دیر بعد ہی ہم لوگ ڈیرے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نادر نے چارپائی پر بیٹھتے ہی مجھے بتانا شروع کیا، کمالے مجھے 3 دن پہلے یہ ساری خبریں ملی تو میں تبھی کراچی سے واپسی کے لیے چل پڑا۔ یہاں پہنچ کر سارے حالات معلوم کیے، پتہ چلا کہ سیال اپنی سمجھ میں تجھے مار چکے ہیں، پر یہ تقدیر دا ہیر پھیر ہے، تو بچ گیا۔ مینوں امتیاز کو نہیں پتہ لگیا کہ ٹونی اور امتیاز تینوں لاہور ایک پرائیویٹ کلینک تے رکھ کے تیرا علاج کروا رہے نے۔ کمالے مجھے 3 دن پہلے یہ ساری خبریں ملیں تو میں تبھی کراچی سے واپسی کے لیے چل پڑا۔ یہاں پہنچ کر سارے حالات معلوم کیے، میں سیالاں دی کھوج وچ لگ گیا، کافی کچھ معلوم کیتا تے انہاں خبراں دے مطابق ہن اسی فی الحال انہاں تے حملہ نہیں کر سکدے۔ وڈے چودھری نے سیکیورٹی فل ٹائٹ کر چھڈی ہے۔ میں ہن گھر بیٹھا روٹی کھا رہا سی کہ مینوں امتیاز دا پیغام ملیا کہ بہت ضروری کام ہے۔ میں فٹافٹ ہر شے چھڈ کے انہوں ملیا تے انہیں دسیا کہ کمال کلینک تو بھج گیا ہے۔ میں فوری سمجھ گیا کہ تو کتے جاویں گا، اس لئی میں پچھلے 2 گھنٹے تو اوتھے کماد کولے تیرا انتظار کر رہا سی۔ ہن میری گل دھیان نال سن، فی الحال سانوں موقع تو ہٹ جانا چاہیدا تے اپنی طاقت بڑھانی چاہیدی۔ ہجے تیرا علاج بھی تے باقی رہندا نا، اس سارے کام واسطے سانوں ایتھوں جانا پینا۔ تو اپنا علاج پوری توجہ نال کروائیں تے میں اپنی طاقت بڑھاواں گا، پھر موقع محل ویکھ کے سیالاں دی ٹگنی ٹیٹ کر دیواں گے۔ میں نے بہت ضد کی لیکن نادر تھا وہ، بالآخر مجھے اس کے خلوص کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس رات میں نے چھپ کر شمسا کی لا علمی میں نادر کے گھر میں پناہ لی۔ اگلے دن نادر مجھے گھر میں رہنے کا کہہ کر باہر جانے لگا تو میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ شمسا کو چند مہینے کے لیے کراچی میں نوکری کا عذر کر کے اس کے گاؤں چھوڑنے جا رہا ہے، کیونکہ اپنی واپسی کا تو پتہ نہیں کب آئیں گے، اس لیے اگر اسے اکیلی کو چھوڑ گئے تو بعد میں پریشانی ہوتی رہے گی۔ جانے سے پہلے میں نے نادر کو نہر والے کیکر کے نیچے موجود ہیروں کی تھیلی بارے بتایا تو میری بات سن کر نادر بولا، چل کوئی گل نہ، اودا بھی کچھ کرنے ہیں، تو فکر نہ کر، بس گھروں باہر مت نکلی۔ میرے وعدے کرنے پر نادر شمسا کو لے کر چلا گیا اور شام ڈھلے واپس آ گیا۔ آتے ہی اس نے ہیروں کی تھیلی میرے حوالے کی اور کہا، فی الحال اپنے پاس رکھو، پھر سوچتے ہیں۔ شام کے وقت نادر نے ڈاکٹر امتیاز اور ٹونی کو گھر بلایا اور ان کو ساری بات سمجھا کر کہا کہ تم لوگ اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں لیکن کہاں جائیں گے یہ نہیں بتا سکتا، حالات کے مطابق دیکھا جائے گا۔ سچ پوچھو تو میں بھی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی میں نے نادر سے کچھ پوچھا، کیونکہ جتنا وہ میرے لیے کر رہا تھا مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اس سے اس بارے میں کچھ استفسار کروں۔ جاتے جاتے ڈاکٹر امتیاز اور ٹونی سے گلے ملا اور رندے ہوئے لہجے میں ان کا شکریہ ادا کیا کہ ان دونوں نے دوستی کے اور لحاظ داری کا صحیح رشتہ نبھایا۔ اس کے بعد میں نادر رات کے وقت وہاں سے چل پڑے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے نادر نے جمیل کی چند تصاویر اپنی جیب میں رکھی اور میں چاہتے ہوئے بھی اس سے اس بارے میں پوچھ نہیں سکا۔ گاؤں سے نکلنے کے لیے ہم لوگوں نے رات کا وقت اس لیے منتخب کیا تاکہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر وہاں سے نکل سکے، کیونکہ میرا جلا ہوا چہرہ کسی کو بھی شک میں ڈال سکتا تھا۔ گاؤں سے نکلتے وقت میں نے مفلر چہرے پر اچھی طرح لپیٹ لیا
گاؤں سے نکل کر ہم لوگ سیدھا لاہور پہنچے اور رات کی ٹرین سے کراچی نکل گئے۔ نادر کے مطابق ہمارے پروگرام کے مطابق کراچی میں ہی رہنا چاہیے۔ اس کی چند وجوہات تھیں۔ وجہ نمبر 1، کراچی کی انڈر گراؤنڈ سرگرمیوں کے بارے میں نادر اچھی طرح جانتا تھا۔ وہاں سے ہمیں اپنے مطلب کے لوگ مل سکتے تھے، ایسے لوگ جنہیں ہم اپنے جانثاروں کی فرصت میں شامل کر لیتے اور ان پر سیالوں کا اثر و رسوخ اثر انداز نہ ہوتا۔ وجہ نمبر 2، میرے جلے ہوئے چہرے کا علاج لاہور کی نسبت کراچی میں زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتا تھا۔ وجہ نمبر 3، ہم ہیروں کو کراچی میں ہی ٹھکانے لگا سکتے تھے، کیونکہ لاہور میں وڈے چودھری کی رسائی کہاں تک ہے اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا۔ کراچی پہنچنے کے بعد ہم نے نادر کے ایک پٹھان دوست جس کا نام نایاب خان تھا کے گھر رات گزاری۔ وہ روایتی پٹھانوں کی طرح حد سے زیادہ مہمان نواز ثابت ہوا۔ بیچارہ محنت کش آدمی تھا، رکشہ چلا کر اپنی روزی کماتا تھا۔ نایاب لالو کھیت میں رہتا تھا، جبکہ اس کی فیملی صوبہ سرحد کے قریب کسی گاؤں میں رہتی تھی۔ اگلے دن صبح مجھے گھر میں ہی رہنے کی تائید کر کے نادر نایاب خان کے ساتھ گھر سے نکل گیا۔ ان کی واپسی 4 گھنٹوں بعد ہوئی۔ آتے ہی نادر مجھے گلے لگاتے ہوئے بولا، کمالے میری جان تو بہت خوش نصیب ہے۔ میں صبح تک کوئی چنگا ڈاکٹر لب رہا سی، آخر ایک پرائیویٹ ڈاکٹر دا پتہ لگ گیا ہے، بہت قابل سرجن ہے، کل صبح انہوں جا کے ملیں گے۔ اگلی صبح ناشتہ کرنے کے بعد قریباً 10 بجے ہم لوگ ڈیفنس کے پوش ایریا میں ایک کوٹھی میں موجود تھے۔ کوٹھی کے باہر کسی سرجن ڈاکٹر کرنل رحمان کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ یہ کوٹھی کہیں سے بھی کلینک نہیں لگتی تھی، لیکن میں یہ سوچ کر چپ رہا کہ نادر کچھ سوچ سمجھ کر ہی یہاں تک پہنچا ہوگا۔ کچھ دیر بعد ہی ہم دونوں ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر درمیانے قد لیکن بھاری تن و توش کا مالک تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھا تو مجھے ساتھ لے کر اندر ایک کمرے میں چلا آیا۔ یہ کمرہ بالکل کلینک کی طرز پر تیار کیا گیا تھا۔ ایک چھوٹا سا آپریشن ٹیبل اور ایک لانگ چیئر کے ساتھ ساتھ سرجری کے کافی آلات وہاں موجود تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے لٹا کر مہذب ادب سے میرا تفصیلاً معائنہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم لوگ واپس سٹنگ روم میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر نے بولنا شروع کیا، مسٹر نادر، میں نے کبھی بھی غیر قانونی کام میں ہاتھ نہیں ڈالا، لیکن تمہارے بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور لالا نایاب خان کی سفارش اور یقین دہانی پر یقین کرتے ہوئے کہ یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں، میں تمہارے دوست کا علاج کروں گا۔ لالا کا مجھ پر ایک ایسا احسان ہے کہ جس کی وجہ سے میں اسے کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ بہرحال ہم موضوع سے نکل رہے ہیں۔ پھر وہ ڈائریکٹ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے اپنا نام بتایا تو وہ بولا، مسٹر کمال، میں تمہارا علاج کرنے پر تیار ہوں، لیکن اس کے لیے میری چند شرائط ہوگی۔ نمبر 1، جب تک میرے زیر علاج رہو گے کوئی تمہیں یہاں ملنے نہیں آئے گا۔ نمبر 2، ٹھیک ہونے کے بعد میں تمہارا سارا ریکارڈ ضائع کر دوں گا، یہ صرف ایک احتیاطی تدبیر ہے۔ نمبر 3، تمہیں علاج کی ساری رقم 4 لاکھ روپے ایڈوانس جمع کروانی ہوگی۔ ڈاکٹر کے منہ سے 4 لاکھ سن کر میں تھوڑا پریشان ہوا، لیکن نادر اسی وقت بولا، ڈاکٹر صاحب تسی بے فکر رہو، سانو تہاڈیاں شرطاں منظور نے، تسی صرف اتنا دسو کہ کب سے علاج شروع کرنا ہے۔ نادر کی بات سن کر ڈاکٹر بولا، اگر تم آج ہی پیسے جمع کروا دیتے ہو تو میں کل صبح ہی سارے انتظامات مکمل کرنے کے بعد کل شام سے ہی کام شروع کر دوں گا، اور 2 ہفتے بعد تم اپنے دوست کو ٹھیک چہرے کے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ میں نے زبان کھولتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر میرا سارا چہرہ برباد ہو چکا ہے، کیا یہ بالکل پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے گا؟ تو ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ دوست فکر مت کرو، یہ تو کچھ بھی نہیں، میں اس سے بھی زیادہ بگڑے ہوئے چہرے ٹھیک کر چکا ہوں، بس تم گھر جاؤ اور خود کو ذہنی طور پر سرجری کے لیے تیار کر لو۔ ڈاکٹر کے ساتھ سارے معاملہ طے کرنے اور اس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد ہم لوگ وہاں سے نکلے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر نایاب خان کے گھر پہنچ گئے۔ تنہائی میسر آتے ہی میں نے پہلا سوال نادر کی طرف داغ دیا، نادر مجھے ایک بات تو بتاؤ، یار ہمارے پاس تو بالکل بھی پیسے نہیں، 4 لاکھ کہاں سے دو گے؟ نادر مسکراتے ہوئے بولا، اوے کمالے میرے یار تو بھی جلنا ہی ہے، خزانہ جیب وچ پائی پھیرنا ہے اور مینوں پوچھنا ہے کہ پیسے کتھوں آون گے؟ لیا کاڈو ہیرے، انہاں نوں بھی ٹھکانے لائیے۔ قصہ مختصر، اسی دن نادر نے وہ ہیرے ٹھکانے لگا دیے۔ ہیروں کی قیمت ہماری توقع سے بھی زیادہ موصول ہو گئی۔ میں سمجھا تھا کہ چند لاکھ روپے کے ہوں گے، لیکن جب نادر نے ایک چیک بک اور رسید میرے سامنے رکھی تو رسید پر لکھی ہوئی رقم پڑھ کر میری سٹی گم ہو گئی۔ 4 کروڑ 71 لاکھ روپے کی خطیر رقم نادر اپنے نام سے اکاؤنٹ کھول کر بینک میں جمع کروایا تھا، جبکہ 7 لاکھ ایک بریف کیس میں کیش موجود تھا۔
یعنی ٹوٹل ملا کر 4,78,00,000 میں ہیروں کا سودا ہوا تھا۔ میں نے حیرانگی سے نادر سے پوچھا، نادر یہ اتنے پیسے؟ تو وہ میرے کندھے پر ہاتھ مار کر بولا، میری جان، وہ ہیرے بہت قیمتی سن۔ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀਰੋਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। 25 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾਉਣਾ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ नहीं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।